بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل اپڈیٹس کے آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے ایف بی آر کے لیٹسٹ جو ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے، جس میں 5,06,671 انڈیویجولس کی موبائل سمز کو بلاک کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے پی ٹی او کو۔ تو یہ اس تناظر میں ہے کہ جو کئی دنوں سے ایف بی آر نے سرکولیٹ کیا تھا کہ وہ ٹیکس دہندگان جو کہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں، فائلر ہیں، اور اب وہ نان فائلر کے سٹیٹس پر آ کر اپنے ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کر رہے، تو ایسے صارفین کے سمز کو بلاک کیا جائے گا، ان کے گیس کنیکشنز کو بلاک کیا جائے گا، ان کے وابڈا کے کنیکشنز کو بلاک کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ ہماری جو لیتھارجک ایٹیچیوڈ ہے ہماری اس نیشن کا، اس میں یہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائم کا انتظار کیا جاتا ہے کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پہ جو ریگولر جو ہمارے انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنے والے دوست ہیں، وہ بھی عمومی طور پر آخری دنوں میں فون کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ ہم لاسٹ آخری لمحے کا انتظار کرتے ہیں کہ آخری لمحات میں کیا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی وہی صورتحال ہوئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، ایف بی آر نے 5,06,671 انڈیویجولس کی سمز کو بلاک کرنے کا پی ٹی اے کو آرڈر دے دیا ہے۔ لیکن انیشیلی بھی وہاں سے کچھ ان کی جو ڈپارٹمنٹل معاملات کی وجہ سے انہوں نے فی الفور اس پہ عمل درآمد سے معذرت کی، اور اس کا کوئی وے آؤٹ اور نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو بلاکیج کیا جائے تاکہ جو انفورسمنٹ ہے اس آرڈر کی وہ کی جائے، اور وہ ٹیکس دہندگان جنہوں نے اپنی 2023 کی انکم ٹیکس ریٹرن کو سبمٹ نہیں کیا اور نان فائلر کا سٹیٹس پہ آ گئے ہیں، انیکٹیو کے سٹیٹس پر آ گئے ہیں، اب وہ ان کو جو ہے ان کے سمز کو بلاک کر دیا جائے گا۔ پھر اگلے مرحلے میں گیس کنیکشنز ہیں، پھر اس کے بعد جو وابڈا کے کنیکشنز ہیں، اس طرح سے اینی ہاؤ بائی ہک اینڈ کروک گورنمنٹ کی یہ ایٹ موسٹ ٹاپ پرائرٹی فوکس یہی ہے کہ تمام جو ٹیکسیبل انکم رکھنے والے پاکستانی شہری ہیں وہ ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ٹیکس ریٹرن سبمٹ کریں۔ تو یہ جو ہے وہ سلسلہ اب چل نکلا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ دوستوں کے 2 کالس آ رہی ہیں، میسیج آ رہے ہیں کہ اب اس کا کیا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کے پاس جو پاور ہے، وہ کوئی بھی جو اپنی پالیسی ہے اس کو انفورس کرانے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ لے سکتی ہے، اور ہمیں جو ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی جو قومی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ہک اینڈ کروک فلفل کرنا چاہیے۔ اور ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے جو بہت اہم بات ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہم یہی کرتے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرتے ہوئے اپنے تمام ایسیٹس کو، اپنی تمام رسپانسبلٹیز کو، اپنے تمام سورسز آف انکم کو، اساسجات چاہے وہ انہیریٹڈ ہیں، چاہے وہ پرچیزڈ ہیں، چاہے وہ جس طرح سے بھی ایکوائر ہوئے ہیں بائی دا وے آف گفٹ ہیں، کسی بھی طرح سے ہیں، تو ان کو ٹیکس ریٹرن کا حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ ادروائز کنسیلمنٹ جو ہے وہ جرم ہے۔ آپ کے جو اثاثے ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ جب آپ کے اثاثے کلیئر نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پرابلم ہوگی، خاص طور پہ 7E کے حوالے سے۔ اب بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس طرح سے ریٹرن فل کراتے ہیں، نان ٹیکنیکل جو ہمارے احباب ہیں جو مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان سے اپنے ٹیکس ریٹرن فل کرا لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایوری کالم میں 0 ڈال کر بیلنس شیٹ کو برابر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیکس ریٹرن سبمٹ ہو جاتی ہے، اور انڈیویجول گاٹ دا اسٹیٹس آف ایکٹیو ٹیکس پیئر۔ لیکن جب 7E کے لیے وہاں پر اپلائی ہوتا ہے تو وہاں پر پتہ لگتا ہے کہ جس پراپرٹی کو سیل کرنے کے لیے 7E کا سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ تھا وہ پراپرٹی تو مینشن ہی نہیں ہے دین، تو اس طرح سے یہ پرابلم آتی ہیں۔ اسی طرح سے جو آڈٹ کے مسائل ہیں اس میں بھی پرابلم آتی ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ٹیکس ریٹرن کو پراپر وے میں فل کریں اور اس کو پراپر سبمٹ کریں کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کے ذریعے، اور کسی ایسے دوست کی خدمات حاصل کریں جو ٹیکس قوانین سے واقفیت رکھتا ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔